اسلام نے مرد اور عورت کو تعلیم میں مساوات دیا ہے. تعلیم میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مردانے کو پڑھانا ہے یا زنانے کو نہیں پڑھانا ہے. نہیں، تعلیم کا حق برابر ہے. مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آ کر جہاں پر مرد تعلیم حاصل کرتے تھے وہاں پر صحابیات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھتے تھے، سوال جواب کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انٹرٹین کرتے تھے، ان کے سوالات کے جوابات دیتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ رہا. سیاست میں اسلام نے عورت کو پورا حق دیا ہے. سیاست میں عورت الیکشن میں ٹھہر سکتی ہے، سیاست میں عورت پارلیمنٹ تک جا سکتی ہے، اسمبلی تک جا سکتی ہے، منسٹری تک جا سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنمنٹ کے جو معاملات چلتے تھے، مدینہ شریف چلانے کا جو نظام چلتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اندر عورت بطور مشیر کے مشورے بھی دیتے تھے اور بطور رکن پارلیمنٹ کے اپنا ووٹ بھی دیا کرتے تھے. خود ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے اندر آگے رہا کرتی تھی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں حصہ دیا ہے. شادی کے معاملے کے اندر عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا حصہ دیا ہے. انسانیت کا وہ نمونہ دیا ہے کہ ون سائیڈڈ نہیں رکھا ہے. ہاں، طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا. طلاق کا اختیار ڈائریکٹ ان کے خواتین کے ہاتھ میں نہیں رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت پیدا کی گئی ہے جذبات پر. وہ جتنا محبت، اور دیکھیں آپ، وہ بچوں کو پالتی ہے، بچے اس کو تکلیف دیتے ہیں، راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، بخار ہوتا، گندگی ہوتی، کیا کیا ہوتا، لیکن جو مرد نہیں کر سکتا وہ عورت کر سکتی. وجہ کیا ہے؟ اس کے جذبات ہوتے. عورت جذباتی ہوتی ہے اور جذباتی فیصلے لیتی ہے، اپنے جان لگا دیتی ہے اپنے جذبات کے مقابل میں. تو ایسا نہ ہو کہ اگر یہ جذبات پلٹ جائیں تو عورت اپنے آپ کا خود نقصان کر لے بیٹھے. اسلام نے اس کے تحفظ کے لیے یہ نظام بنایا کہ اگر عورت کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو اس کو اسلام کے اندر پورا قانونی اختیار ہے. وہ چاہے تو قاضی کے پاس جائے، عدالت جائے اور اپنا خلا اور کیا کہتے ہیں نکاح نامہ فسخ نکاح کو فسخ کرانے کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے. عورت کو پورا اختیار ہے. لیکن مرد کو جیسا ڈائریکٹ اختیار دیا گیا ہے ویسا عورت کو ڈائریکٹ اختیار نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ بالعموم ایسے معاملات کے اندر عورت کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو دین اسلام نے عورت کے حقوق کے تحفظ کے خاطر یہ ایک ایکشن لیا ہے. پھر ملازمت کا حق، جتنا مرد کو ملازمت کرنے کا حق ہے اتنا ہی حق عورت کو بھی ملازمت کرنے کا ہے. فرق یہ ہے لوگ سمجھتے نہیں، اسلام کو سمجھتے نہیں. اسلام نے مرد کے اوپر کمانا لازم کیا، عورت کے لیے آپشنل رکھا. بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار ہے، بیوی ہے تو شوہر ذمہ دار ہے، ماں بن گئی تو پھر اولاد کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. ہر جگہ کمپلسری کمانا اور کمانے کا بوجھ اسلام نے مرد کے اوپر ڈالا ہے. اس کو غلط فہمی میں عورت ایسے سمجھتی ہے کہ اسلام نے ہم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اسلام اجازت نہیں، اسلام بھرپور اجازت دیتا ہے. بھرپور آپ اچھے سے اچھے انداز میں نوکریاں کریے، چھوٹے بڑے ہر قسم کی نوکری کریے، آپ ہر قسم کا کام کر سکتی ہے. اسلام نے اس کا لوڈ آپ کے اوپر ڈالا نہیں ہے، آپشنل رکھا ہے. آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر نہ کرنا چاہے تو آپ کو 1 روپے کی بھی آپ خود کی ذمہ دار نہیں ہوں گے. آپ کا شوہر یا آپ کا والد آپ کا ذمہ دار ہوگا، وہ آپ کے اوپر صرف کرے گا. یہ اسلام کی طرف سے نعمت ہے.